اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس عنوان پر ہمارا یہ آج چوتھا درس ہے. اذان کے متعلق آج ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے گی، کیونکہ پچھلی بار ہم نے نماز کی تیاری کس طرح سے ہوتی ہے اس موضوع پر اپنی گفتگو جو ہے وہ بڑھائی تھی، اور نماز کی تیاری کے بعد اب اذان کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. دیکھیے، اذان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اذان ایک نغمہ الہی ہے. اذان ایک نغمہ الہی ہے کہ جس کا گنگنانا خدا کی طرف بلند کرتا ہے. یہ انسانوں کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے. اور اذان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اذان ہمیشہ سے ظالموں کے خلاف مظلوموں کی فریاد غیظ و غضب رہی. معمولی چیزیں نہ سمجھیں اس کو، ابھی جیسے کہ آگے چل کر ہماری گفتگو میں بات آئے گی کہ آج کل کے اس پر آشوب اور خطرناک ترین دور میں جس سے شیعت گزر رہی ہے، اذان سے بھی بہت مدد لی جا سکتی. اور ایک بات اور یہاں پر کہہ دی جائے کہ خاص طور پر وہ افراد کہ جو کہ مغربی ممالک میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہاں سے پاکستان کے حالات کی وجہ سے بیرون ملک یا مغربی ممالک میں منتقل ہونا کیسا ہے، جو کہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے. البتہ یہ بات ضرور کہہ دینی چاہیے کہ وہ تمام جگہیں کہ انسان ایسی جگہ جا کر رہے کہ جہاں اس کے کانوں میں اذان کی آوازیں کہیں سے نہ آئیں، یہ سخت بد نصیبی والا معاملہ ہے. اذان توحید کا بغل ہے. ایک بغل جس طرح سے بجایا جاتا تھا نا اور پھر جمع کیا جاتا تھا لوگوں کو، اذان توحید کا بغل ہے جو اسلام کی بکھری ہوئی فوج کو ایک پرچم تلے جمع کر دیتا اور سب کو جمع کر کے ایک امام عادل کے پیچھے لا کھڑا کرتا. اور جب بھی پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پیغمبر اس آواز کو سنتے تھے اذان کی، ایسا لبیک کہتے تھے اور ایسا کھڑا ہو جاتے تھے، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہ ہو. یہ اذان ہی تھی جس کے متعلق پیغمبر کے متعلق یہ بات ملتی. اور پیغمبر یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اگر جان لیتے لوگ یہ بات کہ اذان کہنے کا کتنا ثواب ہے، اذان دینے کا، اور مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو یقیناً اس کام کے لیے قرآن اندازی کی جاتی. لوگ لائنیں بنا کے پہلی صف کے اندر آ کر لگتے کہ ہم پہلے سے جا کر کھڑے ہو جائیں، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ہم پہلی صف میں ہم کو جگہ مل جائے. اذانوں کے پرچی لکھوانے کے لیے لوگ اتنی لمبی لمبی لائنیں لگاتے کہ آج اذان دینے کی باری ہماری ہوگی. اور دیکھیے، اس حد تک یہ بات اہم ہے کہ ایک انتہائی عجیب واقعہ تاریخ اسلام کے اندر بھی پیش آیا کہ جس وقت واقعہ حرہ ہوا تھا، واقعہ حرہ 3 دن تک ایک خاص واقعہ مسجد نبوی میں پیش آیا تھا. لیکن جو واقعہ حرہ کو نہیں پہچانتے وہ بات کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے جب مدینے پر حملہ کیا تھا تو 3 دن تک مدینے کے لوگوں کی جان مال و عزت و آبرو کو اپنی فوج پر مباح قرار دے دیا تھا. اتنی بے دردی کے ساتھ اہل مدینہ کا قتل عام ہوا تھا کہ آج بھی جنت البقیع میں پورا ایک ایریا ہے جو شہدائے واقعہ حرہ سے
منسوب ہے کہ یہاں پر واقع حرہ کے شہداء میں سے کچھ دفن، باقاعدہ اس کی الگ سے ایک 4 دیواری ہے، اور یہ وہاں پر موجود جو ہوتے ہیں جب ان سے جا کر پوچھیں کہ یہاں کون ہے تو کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں کہ یہاں کون لوگ دفن، وہ واقع حرہ کے شہید۔ تو 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی تھی اور نہ اقامت، اور بھی بہت خطرناک اس سلسلے میں کہ لوگ طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ ان باتوں کو بتایا جائے کہ وہاں پر کیا چیزیں پیش آئی تھیں۔ تو پیغمبر کے ایک صحابی تھے سعید ابن مسیب، یہ 3 دن تک مسجد نبوی میں آ کر چھپ گئے تھے، اور سعید ابن مسیب وہ تھے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ مسجد کے ایسے کبوتر تھے کہ 20 سال تک کوئی بھی اذان ایسی مسجد میں نہیں دی گئی تھی کہ جس وقت اذان دے دی گئی اور سعید مسجد کے اندر موجود نہ ہو۔ تو واقع حرہ میں بھی قتل عام سے بچنے کے لیے سعید جو ہے وہ مسجد نبوی میں آ کر چھپ گئے تھے، اور خود یہ کہتے ہیں سعید کہ جس وقت میں چھپا ہوا تھا مسجد نبوی میں تو میں حیران رہ جاتا تھا کہ نمازوں کے اوقات میں پیغمبر اسلام کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ جو الٹے ہاتھ پر دائرہ سا آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس تصویر میں، یہاں پیغمبر اسلام دفن ہے اس جالی کے پیچھے۔ تو میں پیغمبر کی قبر سے اس اذان کی آواز کو سن کر اقامت کہتا تھا اور نماز مسجد نبوی میں اکیلا پڑھا کرتا تھا، اور امیر المومنین بھی اذان کے ایسے شیدائی تھے کہ روایات میں ہے کہ 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں جب امیر المومنین پہنچے ہیں تو سب سے پہلے کچھ ذکر خدا کیا، پھر کچھ دعائیں امیر المومنین نے وہاں پر پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کھڑے ہوئے کھنکار کر گلے کو صاف کیا، ہاتھوں کو کانوں کے اوپر رکھا اور اذان دینی شروع کی۔ اور اہم بات ایک امیر المومنین کی اذان کے متعلق کہی جاتی ہے کہ جس وقت امیر المومنین خود اذان دیتے تھے کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں امیر المومنین کی اذان کی آواز نہ جاتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور خود جب جنگ صفین واقع ہو رہی تھی تو اس جنگ صفین میں بھی اکثر مقامات پہ امیر المومنین خود اذانیں دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ امیر المومنین کے خاص قسم کے ایک مؤذن بھی تھے جن کا نام تھا ابن نباہ۔ یہ خاص مؤذن امام کے تھے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے مؤذن تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حجاج ابن مسروق یہ خود امام حسین کے خاص مؤذن تھے، اور حجاج ابن مسروق تو خود امیر المومنین کے صحابیوں میں سے بھی تھے۔ دائیں ہاتھ پہ تو امام حسین کی قبر مبارک ہے، اور الٹے ہاتھ پہ جو گنج شہیدہ ہیں اس میں حجاج ابن مسروق کی قبر ہے۔ اور جس وقت حضرت حر سے ملاقات امام کی ہوئی تھی تو ظہر کی جو نماز تھی اس کی اذان اور اقامت دونوں حجاج ابن مسروق نے دی تھیں، اور پھر حر کے لشکر نے بھی امام کی اقتداء میں جو ہے وہ نماز پڑھی تھی آ کر۔ اور عاشورے کے دن وہ تو مشہور ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی تھی، لیکن ایک روایت میں ہے کہ امام حسین نے خود اذان دی تھی، ایک روایت اس کی بھی آئی۔ اور ایسے ہی اذان کے جو شہدائی تھے وہ ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام بھی تھے۔ کہ جس وقت اذان کی آواز آتی تھی امام حسن کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، رخسار زرد پڑ جاتے تھے، اور اتنی اہمیت اذان کو دیتے تھے کہ بہت بری حالت ہو جاتی تھی خوف خدا سے اور لقائے پروردگار کے شوق میں، کہ بہت حالت جو ہے وہ خراب ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پیغمبر کی وفات کے بعد جب
بلال کو بلایا تھا، باقاعدہ بلال کو فرمائش کر کے بلایا تھا شہزادی، یہ بلال کی قبر مبارک ہے دمشق میں، تو اور کہا کہ میری بڑی آرزو ہے کہ میں اپنے بابا کے مؤذن کی اذان سنوں۔ بلال نے شہزادی کی فرمائش پر اذان دینی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی کو بابا کے ایام کی جو یاد تازہ ہو گئی، رخساروں پر آنسو بہنے لگے، اور جس وقت بلال نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، شہزادی کھڑی ہوئی تھیں، بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ لوگوں نے بلال کو منع کیا، بلال خاموش ہو جاؤ، کہیں دختر رسول دنیا ہی سے نہ رخصت ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی کو ہوش آیا اور بلال سے کہا کہ بلال سے کہو کہ اپنی اذان کو مکمل کریں۔ بلال نے معذرت کی، شہزادی مجھے بہت خوف ہے کہ آپ اس کو برداشت نہ کر سکیں گی، تو بہرحال شہزادی نے بلال کے اس حضور کو قبول کر لیا۔ خود پیغمبر اسلام جس وقت سفر معراج میں آسمانوں میں تشریف لے کر گئے، وہاں پر خود اذان کا ایک واقعہ جو کہ ابھی آگے چل کر تفصیل سے بھی آئے گا، کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیغمبر اسلام جس وقت معراج کے سفر پر آسمانوں میں گئے تو بیت معمور پہ جب پہنچے تو اس وقت نماز کا وقت تھا۔ جبریل نے وہاں پر اذان و اقامت دی، پیغمبر اسلام آگے کھڑے ہوئے اور تمام فرشتوں نے اور تمام انبیاء نے پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر گفتگو کے اندر ذکر ہونے والی ہے۔ دیکھیے اذان ایک ایسا مستحب ہے کہ جو کہ انتہائی تاکیدی مستحب، انتہائی تاکیدی، اور ہمارے کچھ بعض متقدمین علماء جو تھے، ابن ابی عقیل عمانی اور ابن جنید وغیرہ، وہ تو اذان کو واجب سمجھتے تھے، اور جو ہمارے مشہور عالم گزرے ہیں شہید اول، جن کی کتاب لمعہ ہے، جس کی شرح شہید ثانی نے لکھی ہے شرح لمعہ کے نام سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی نے اذان و اقامت کو نماز جماعت کے لیے واجب قرار دیا تھا، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ابن جنید اور ابن ابی عقیل عمانی جو تھے وہ تو ہر نماز کے لیے واجب کہتے تھے، البتہ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی جو تھے وہ اذان و اقامت کو نماز جماعت کے لیے واجب سمجھتے تھے۔ بہرحال موجودہ جتنے مجتہدین ہیں وہ تو خیر نہ نماز جماعت کے لیے واجب سمجھتے ہیں نہ کسی اور نماز کے لیے، لیکن البتہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ یہ ایک تاکیدی مستحب۔ دیکھیے آسمانوں میں جو سب سے پہلے مؤذن تھے وہ جبریل تھے، اور زمین پر جو سب سے پہلے مؤذن تھے وہ بلال حبشی تھے، اور بلال کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنت میں داخلے کے وقت بلال جس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اس وقت اذان دیتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، اذان دیتے ہوئے۔ اور اذان دینے کی مسجد نبوی میں جو بلال کی جگہ تھی وہ آج بھی محفوظ ہے۔ یہ جو اونچا سا ایک آپ کو چبوترا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر بلال کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے، جو آج بھی اس کو اچھی حالت میں اس کی یادگار کے طور پر اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور ویسے تو کسی عام شخص کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ جو بھی آج کل بھی مسجد نبوی میں جو اذانیں دیتے ہیں اس پر کھڑے ہو کر ہی اذان دی جاتی۔ اچھا، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول خدا سے یہ بات سنی کہ اذان و اقامت دینے والا شخص کو وہی ثواب ملتا ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں غلطہ شہید کو ملتا ہے۔ شہید کا جو ثواب ہے، یہ تو خیر علامہ عارف حسین الحسینی شہید کی تصویر ہے کہ اذان اور اقامت جو شخص کہتا ہے اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو راہ خدا میں شہید اپنے خون میں غلطہ ہو کر حاصل کرتا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو لوگ اذانیں دینے کے لیے لڑائی کریں گے، لڑیں گے آپس میں؟ پیغمبر نے فرمایا ہرگز نہیں، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اذان کی ذمہ داری ضعیف ترین لوگوں کے سپرد کی جائے گی، جیسے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ حالانکہ خدا نے مؤذن کے گوشت کو آتش جہنم کے لیے حرام قرار دیا،
اتنا زیادہ ثواب رکھنے کے باوجود یعنی امیر المومنین حیران رہ گئے کہ پھر تو لوگ لڑائی کیا کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک آدمی ہی اذان دے سکتا ہے، اتنے سارے لوگ اگر ہر کوئی مدعی ہو گیا تو آپس میں لڑائیاں ہوا کریں گے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ضعیف ترین افراد کے ذمے یہ چیز لگائی جائے گی۔ اور جس وقت چوتھے امام سے بھی بات دریافت کی گئی تھی، ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مولا کون کامیاب ہوا؟ خاندان تو آپ کا مارا گیا۔ یزید آج بھی زندہ ہے۔ امام نے فرمایا تھوڑا انتظار کرو، اذان کا وقت ہو جانے دو، اگر اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو سمجھ جاؤ کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو اذان کے ذریعے ایک فخر و مباحت ہمارے چوتھے امام نے کیا۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا، بلال یہ پیغمبر خدا کی پارلیمنٹ کے سپیکر تھے۔ جس وقت فتح مکہ ہوا ہے تو بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی، اور اس کے بعد بلال غاصبین خلافت سے ناراض ہو کر شام چلے گئے تھے، اور زندگی کے آخری ایام تک پھر بلال شام میں رہے، اور اس کے بعد ابھی بھی آپ نے جو ان کی قبر مبارک دیکھی تھی وہ شام ہی میں۔ انتہا سے زیادہ وقت شناس تھے اور بہت محتاط تھے اذان دینے کے معاملے میں، کہ پیغمبر کہتے تھے کہ بلال کی آواز سن کر ہی روزے شروع کیا کرو اور بلال کی آواز سن کر ہی روزوں کو ختم کیا کرو۔ اور پیغمبر اسلام بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال اپنی آواز میں اذان دے کر ہمیں شاد کرو تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ پھر بعد کے حکمرانوں میں سے جب ایک نے بلال سے کہا تھا کہ اے بلال تم کو فلاں فلاں صاحب نے آزاد کروایا تھا تو تم ان کے دور حکومت میں اذان کیوں نہیں دیتے؟ تو بلال نے کہا کہ اگر انہوں نے قربتاً الی اللہ مجھ کو آزاد کروایا تھا تو اس کا اجر مجھ سے کیوں طلب کرتے ہیں، اور اگر مجھ پر ترس کھا کے آزاد کروایا تھا تو میں دوبارہ غلام بننے کو تیار ہوں، لیکن میں کسی ایسے شخص کے لیے اذان نہیں دے سکتا جس کی خلافت کا رسول خدا نے حکم نہ دیا۔ تو اس طرح سے اذان نہ دے کر بلال نے اس بات امامت کے لیے ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دیکھیے ایسے عجیب و غریب کلمات پر مشتمل یہ اذان ہوتی ہے کہ امام خمینی نے جو کتاب لکھی ہے اس سلسلے میں، جو آداب نماز کے نام سے مارکیٹ میں اردو میں بھی اویلیبل ہے، اس میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ اذان میں جو ملکوتی قوتوں کا سلطان ہے وہ مومن کا دل ہے۔ یہ جو ہمارا دل سے مراد وہ پمپنگ اسٹیشن والا دل عام طور پر شمار نہیں ہوتا، جس کو ہم گوشت کا ایک لوتھڑا وغیرہ جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ بہرحال جو ملکوتی قوتیں ہیں ان کا سلطان جو ہے مومن کا دل ہے۔ اس کی سلطنت میں ملائکہ کے لشکر پوری مملکت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ مادیات کے پردے اتنے دبیز ہو چکے ہیں، گناہوں کے اندر ہم اس قدر غرق ہیں کہ یہ باتیں بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ مملکت نفس پر یہ سارے ملائکہ کے لشکر پھیلے ہوئے ہیں ہمارے۔ اذان دے کر ان لشکروں کو محضر خدا میں حاضر ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کی مملکت نفس میں جو ملائکہ پھیلے ہوئے ہیں نا، تاکہ یہ سب انہیں تیار کیا جاتا ہے، اور اذانیں دے کر ایسے افراد کو جو مشتاقان خدا ہیں۔ دیکھیے اذان دینے کا ایک فلسفہ ہے کہ اذان اس وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ جو مشتاقان خدا ہیں وہ اگر براہ راست کہیں نماز شروع کر دیتے تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ خدا کے جلوہ ناگہانی سے دامن صبر کو چھوڑ بیٹھتے اور روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی۔ ذرا ٹھہرا ٹھہرا کے ان کو نماز پڑھوائی جاتی، پہلے اذان دے دو، اب اقامت دے دو، اب کچھ ذکر اور دعائیں پڑھ لو، اب سجدہ کر لو، اب کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جو مشتاقان خدا ہیں یہ وصال الہی میں کہیں ان کے روحی جسم سے نہ نکل جائے، اس وجہ سے ذرا آہستہ آہستہ ان کو نماز کی طرف لایا جاتا ہے۔ لیکن وہ افراد کے جو کہ ہماری طرح سے مہجور اور محجوب اور گناہگار ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایسے افراد یہ نماز کے لیے کہیں ایسا نہ ہو، اس وجہ سے ان کو اذان اور اقامت دلوائی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بے حجابانہ اور گستاخانہ انداز میں اسباب اور آداب کو اختیار کیے بغیر ہی ایسے ہی گستاخانہ محضر خدا میں حاضر ہو جائیں۔
اس وجہ سے ان کو اذان دینے کی طرف ان کو راغب کیا جاتا ہے کہ تم پہلے اذان دو، تم پہلے اذان دو، ایسا نہ ہو کہ تم گستاخانہ اس محضر خدا میں حاضر ہو جاؤ۔ اچھا ایک بات اور بتا دی جائے کہ صرف نماز جو ہے وہی نہیں ہے کہ جس کے لیے اذان دی جاتی، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اذان دینا ریکمینڈڈ ہے، یہ بھی گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ مثلا بچے کی پیدائش کے وقت، یہ تو مشہور ہی بھی ہے بات کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اس کے اقامت دی جاتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اور پیدائش کے بعد اس کے ساتھ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت دی جائے تو وہ بچہ الصبیان کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بیماری اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ عام طور پر وہ بیماری جس میں بچے اکثر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے کہ جو کہ جن وغیرہ کے اثرات جن کے اوپر ہوتے ہیں، یہ بھی بہت ساری روایت میں اصل میں بات کہی گئی ہے کہ جو الصبیان ہے اس میں یہ ہوتا ہے، اس کو بند کر دیجئے پنکھے کو ورنہ پھر یہ تو جن زدگی جو ہوتی ہے اس سے بھی بچہ محفوظ رہتا ہے، اور یہ جو بیماری ہوتی ہے ان کو بے ہوش ہونے والی، اس سے بھی بچہ محفوظ رہتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ شر شیطان سے بھی حفاظت میں رہتا ہے، شر شیطان سے۔ البتہ پہلے دن اذان و اقامت یا پیدائش کے بعد دی جاتی ہے، لیکن سب سے صحیح ترین وقت جو اذان و اقامت کا ہے جس سے سارے ثواب اور فائدے ملتے ہیں، وہ اس وقت ہے کہ جس وقت بچے کی ناف کاٹی جا رہی ہے۔ یہ سب سے جو صحیح ترین موقع ہے وہ ہے اذان و اقامت کا۔ البتہ اگر وہ موقع نکل گیا تو ایسا نہیں کہ بس وہ موقع نکل گیا تو بیکار ہے، نہیں، جس وقت پھر بچہ ہاتھ میں آئے اور اس وقت اس کے اذان و اقامت دے دی جائے، یا کم سے کم پہلے دن تو لازمی دے دی جائے۔ اور ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے خود جس وقت ولادت ہوئی تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس وقت پیغمبر نے خود آپ کے کان میں اذان اور اقامت دی تھی، اور رسول خدا نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب بھی تمہارے ہاں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت جو ہے وہ ضرور کہو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ شیطان اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور ایک اور اتنی اہمیت ہے اس بات کی بچے کے کان میں اذان و اقامت کی کہ خود ایک عالم دین ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک غیر مسلم آیا، ایک غیر مسلم نوجوان، اور آ کے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کی نوجوان کے، اور نوجوان مسلمان ہو گیا۔ عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ محرک کیا چیز بنی، تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اسلام کے لیے بچپن ہی سے میرے دل میں ایک جاذبیت پائی جاتی تھی۔ اذان کی آواز سن کر میں ایک ایسی کشش محسوس کرتا تھا جو یعنی بڑی حیران کن ہوتی تھی۔ جب بھی اذان کی آواز آتی تھی میں کہیں بھی ہوتا تھا رک جاتا تھا، اور رک کر میں اذان سنتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے تحقیق کی تو تحقیق کے نتیجے میں اسلام میرے لیے صحیح سچا مذہب ثابت ہو گیا، اس لیے اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اس وقت تو وہ نوجوان چلا گیا، ان عالم نے بہرحال کیونکہ وہ ذرا اس طرح کے تھے محقق ٹائپ کے، انہوں نے اس کا پتہ لیا اور اس کی ماں کے پاس پہنچ گئے، اور اس کی ماں سے جا کر کہا کہ کیا ایسی بات ہوئی ہے تمہارے خیال میں کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ اسلام کی طرف راغب ہوا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو کوئی بات پتہ نہیں، نہ میں مسلمان ہوں، نہ اس کا باپ مسلمان ہے، نہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی مسلمان تھا، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسلمان کیوں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں تم اچھی طرح سوچو۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا آج سے 30 سال پہلے،
تو ہمارے پڑوس ہی میں ایک عالم دین تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ ہمارے گھر تشریف لائے، بچے کو گود میں لیا اور بچے کے کان میں عربی میں کچھ پڑھا۔ اب مجھے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ وہ عالم کہنے لگے بس میں سمجھ گیا، مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ ان عالم دین نے بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ کر بچے کے کان میں اسلام کا بیج بو دیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی لیے آج وہ بچہ جو ہے وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے اتنی ایک کان میں اذان و اقامت بچوں کے کہنا، جو کہ صرف ابھی کوئی اذان اور نماز کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن اس کے کان میں یہ تمام باتیں، اس کا مطلب بچہ ان تمام چیزوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ دیکھیے اب کتنی برائیوں کی چیزوں کے لیے کتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ جناب بہت سے بچوں کو پیدائش کے بعد میوزک وغیرہ تک سنوایا جاتا ہے کہ جناب ان کی فلاں تھیراپی ہو رہی ہے اور اس میں یہ میوزک سنوایا جائے تو ان کے اوپر یہ اثرات ہوں گے۔ جب بری چیزوں کے اتنے اثرات ہو سکتے ہیں تو اذان اور اقامت کی سوچیے کہ کتنے اثرات ہوں گے۔ کچھ ہی عرصے پہلے ایک چیز تھوڑی سی رائج ہوئی تھی، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہ ایسے تکیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے آ گئے تھے کہ جن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لگا ہوتا تھا اور اس میں تلاوت قرآن کی ہلکی ہلکی سی آواز نکلتی تھی، اس میں اذان و اقامت کی آواز نکلتی تھی۔ وہ کچھ افراد کے پاس چند دن کو نظر آئے، اس کے بعد ظاہر ہے اس کی کوئی لوگ اہمیت سے آگاہی نہیں کہ کتنی کیسی چیز ہے کہ بچہ اگر سو بھی رہا ہو، ہلکے ہلکے سونے کے درمیان ہی اسی کان میں تلاوت قرآن کی آواز ہلکی ہلکی طریقے سے جاتی رہے، تو کتنے اثرات کے دیکھیے صرف ایک دفعہ اذان و اقامت کہنے سے وہ کافر مسلمان ہو گیا بڑا ہو کر، اسلام کا کیسا بیج پڑ گیا تھا۔ تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو ان کے اندر اسلام کو پیوست کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقہ کار بھی اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ تو ایک تو موقع یہ ہو گیا جو اذان اور اقامت کا نمازوں سے ہٹ کر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان اور اقامت کی بیماریوں کے اندر بھی بڑی تاکید آئی۔ بیماریوں سے حفاظت کے سلسلے میں اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو باقاعدہ اس کے پاس کھڑے ہو کر اذان دی جائے، اذان دی جائے تو اس سے خود اس کی بیماری بھی بہت جلد رفع ہو جاتی ہے۔ ایک راوی تھے محمد ابن راشد، وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی بہت زیادہ بیمار رہتا تھا اور میرے اہل خانہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتے تھے۔ مجھے ہشام نے بتایا کہ امام نے اسے بیماری میں گھر میں اذان دینا تجویز کیا ہے، بیماری کی حالت جب گھر میں ہو تو گھر میں اذان دو۔ محمد ابن راشد کہتا ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا تو خدا نے مجھے اور میرے تمام اہل خانہ کو صحت یابی عطا کی۔ تو صرف اور صرف اس وجہ سے مکمل شفا یابی اس کو ملی۔ باقاعدہ جامع احادیث شیعہ جو آیت اللہ بروجردی نے جمع کی، اس تک کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ تو بیماریوں سے حفاظت کے لیے، اور خود اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو یہ بھی بہت مجرب ہے۔ اصل میں جو محمد ابن راشد نے کہا تھا کہ ہشام سے میں نے یہ بات سنی تھی، تو ہشام خود کہتے ہیں کہ میں بے اولاد تھا اور بے اولادی کی شکایت میں نے اپنے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے کی تھی۔ تو امام نے ہشام سے کہا کہ تم اپنے گھر میں آواز بلند اذانیں دیا کرو۔ ہشام کہتے ہیں میں نے یہ کام گھر میں کرنا شروع کیا تو میں بہت ہی جلد صاحب اولاد ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہمارے 8ویں امام نے بے اولاد افراد کے لیے اذان دینے کی بہت تاکید کی ہے کہ گھر میں وہ اذان دے۔ اچھا، خود یہ تو ابھی جیسے کہ اس سے پہلے تصویر میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اگر بیمار ہو تو دوسرے لوگ اذان دیں اس کے پاس کھڑے ہو کر۔ خود جو بیمار ہے اس کے لیے اذان و اقامت کہنے کی بھی بہت تاکید ہے۔ اقامت تو نہیں، البتہ اذان، لیکن اگر اقامت بھی کہہ دے تو بھی ایسا کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کہ ہمارے چھٹے امام تو اتنے زیادہ سختی کے ساتھ تاکید انہوں نے اس بارے میں کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر پہلے تو یہ کہا کہ ہر بیمار شخص کو چاہیے کہ خود بآواز بلند اذان دے، اور اگر وہ بآواز بلند اذان نہیں دے سکتا، یعنی اتنا کمزور ہو گیا ہے، بیماری میں اس کی ہمت نہیں ہے، تو وہ دل ہی دل میں اذان دے، دل ہی دل میں۔ تو دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ امام نے اس قدر اس چیز کی تاکید کی۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ جو نمازوں سے ہٹ کر بھی اذان کہنے کی بڑی تاکید آئی۔
اسی طرح سے جو شخص سر درد کے اندر مبتلا رہتا ہو، علامہ تبریسی نے باقاعدہ ائمہ سے روایت کی ہے کہ ائمہ یہ فرماتے تھے کہ سر کے درد کو روکنے کے لیے اذان و اقامت کو لکھو اور اسے جس شخص کے سر میں درد ہے وہاں پر اس کو باندھ دو. جیسے آپ وہ امام ضامن وغیرہ کا جو وہ بناتی ہیں ہرے سے رنگ کا ایک کپڑا جس کے اندر پیسے لپیٹے جاتے ہیں، اسی طرح سے ایک گھر میں بنا کے رکھنا چاہیے کہ جس میں اذان و اقامت لکھی ہوئی ہو، اور جب کسی کے سر میں درد ہو تو اس کو سر پہ باندھا جائے. اور بہت سی روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ قیصر روم نے ایک دفعہ امیر المومنین کو خط لکھا تھا جو کہ بہت شدید سر کے درد کا بیمار تھا، تو امیر المومنین نے اس کو ایک ٹوپی بھجوائی تھی. ٹوپی اس نے سر پہ جیسی رکھی ویسے اس کا سر کا درد دور ہو گیا. بہت ہی حیران ہوا، اور اس کے بعد جب ٹوپی کو پھاڑ کے دیکھا اس نے تو اندر کچھ اس میں اختلاف روایت ہے، کچھ میں کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ میں کچھ، لیکن ایک میں یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اذان اور اقامت لکھی ہوئی تھی. تو بہرحال یعنی سر کے درد کے لیے بہت اہم چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ جس وقت اگر کسی مریض کو بخار ہو رہا ہو، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام نے دیکھا کہ ان کے غلام کا رنگ اڑا ہوا ہے، بہت شکل سے بالکل بیمار نظر آ رہا ہے. امام نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی حالت بنائی ہوئی؟ اس نے کہا کہ مولا 1 مہینے سے مجھے بخار ہے، ساری دوائیں استعمال کر کے دیکھ چکا ہوں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. امام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی قمیص کا گریبان کھولو، اپنے منہ کو گریبان میں ڈالو اور اذان و اقامت دو، اور اس کے بعد 7 مرتبہ الحمد پڑھو، سورہ الحمد. غلام نے ایسا ہی کیا اور اسی وقت شفا یاب ہو گیا. طریقہ کار کیا بات، درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قمیص کا گریبان کھول کے اس نے منہ اپنے گریبان میں ڈالا اور اذان و اقامت دی اور 7 مرتبہ الحمد پڑھی. اچھا ایک بات اور بھی اس کے بعد یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پھونک ماری جائے، جس کو اکثر لوگ آج کل اعتراض کی بھی بات بنانے لگیں کہ اس سے جرمز وغیرہ جا سکتے ہیں، پانی پہ جو ہے دم کرنا اور فلاں چیز. تو ایسی بات نہیں ہے، خود اس کے اندر ایک اسلامی پہلو بھی ہے اور بہت سی روایات میں اس کی تاکید بھی آئی ہے کہ یہ کام کرنا اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے کہ جو نقصان دہ. تو وہ غلام اسی وقت شفا یاب ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ سر کے درد کے لیے، بخار تک کے لیے اور دیگر تمام بیماریوں کے لیے بھی اذان کی اور اقامت کی بہت تاکید. اور خاص طور پر آج کل جو ایک بہت بڑا مسئلہ والدین کے ساتھ ہو گیا ہے کہ بچے بہت ہی بد اخلاق، غصیلے، چڑچڑے، بد مزاج اور بگڑے ہوئے ہو گئے، بہت ریبیلیس قسم کے، باغی. ایسے بچے یا نوجوان جس گھر میں موجود ہوں وہاں پر بھی والدین کو تاکید ہے کہ وہ گھر میں بآواز بلند اذان دیں. وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ. باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب انسان بد اخلاق ہو تو اس کے کان میں اذان دو، جب کسی کے اخلاق برے ہو جائیں تو یہ چھٹے امام بھی ہمارے جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کان میں اذان دو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو دیکھیے یہ سب چیزیں جو اسلام نے سارے طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں، تعلیمات بتائی ہوئی ہیں، جب ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے. ایسے نوجوان، ایسے بچے، باغی، ماں باپ سے جو ہے بلند آواز سے بات کرنے والے، ان سے لڑنے جھگڑنے والے، ان کے عزت و احترام نہ کرنے والے، اس کے جہاں بہت سارے فیکٹرز ہیں، جو بہت ساری خرابیاں والدین کی طرف سے ہیں اور ماحول اور معاشرے کی طرف سے. اس کے علاوہ ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام نے ان کے دفعے کے طور پہ بتائی تھی اس پہ بھی لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. اس میں سے ایک یہ ہے گھروں میں بآواز بلند اذان دینا. اور اس میں جو اپنی طرف سے جو کوئی کوشش وغیرہ بھی ایسی کرنی چاہیے وہ کم سے کم یہ کریں کہ آج کل تو مارکیٹس میں اویلیبل ہیں
ایسے الارم کلاکس جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں کہ جس میں سے اذان کی آواز آتی ہے. تو آپ ایسے ٹائمنگ کے اوپر الارم جو ہے وہ لگا لیں کہ اور جو شیعہ جو طریقہ کار ہے اذانوں کے اس کے بھی الارم کلاکس آتے ہیں، وہ بھی کہیں سے جستجو کر کے اور کوشش کر کے وہ بھی منگوا لیے جائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ گھر میں، چاہے اگرچہ جو خود سے اذان دی جاتی ہے اس کا ثواب اور فائدہ اور زیادہ ہے، لیکن بہرحال اگر اس طرح سے بھی ہو کہ الارم کلاک سے بھی اس قسم کی اذان کی آواز آ رہی تو وہ بھی یقیناً فائدہ رکھتی. اس کے علاوہ جو ایک اور مقام پہ اس کی بڑی تاکید اور فائدہ اذان کا ذکر ہوا ہے، وہ جس وقت انسان بہت رنج اور غم اور ڈپریشن کے عالم میں. تو اگر کوئی شخص گھر میں ایسا کوئی موقع پیش آ گیا ہے کہ بہت رنج و غم کے عالم میں ہے، ڈپریشن کے عالم میں ہے، ایسے پرابلمس ہو گئے ہیں فیملی لائف کے اندر، تو وہاں بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ اس کے کان میں بھی اذان دی جائے تو اس کا غم و حزن دور ہو جاتا ہے. اور وہ خود بھی اگر کوئی اور نہیں دے رہا تو اسے چاہیے کہ اپنے غم و حزن کو، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے خود بھی اذان دے. اسی طرح سے بہت سی جو بیماریاں ہیں لیکن عام طور پر اس کا خیال نہیں کیا جاتا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، خاص طور پر مرگی کی بیماری جس میں ایپیلیپسی جس کو کہا جاتا ہے، جس میں فٹس پڑتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں. بچوں کو بھی بیماری ہوتی ہے، بڑوں کو بھی بیماری ہوتی ہے. جس وقت خاص طور پہ ایسا کوئی بیمار اور مریض ہو جس کو ایپیلیپٹک فٹ پڑ رہا ہو اور مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اس وقت اذان دی جائے تو اس کا فوری طور پر اس کو افاقہ ہو جائے گا اور اس کا وہ اس وقت دور ہو جائے گی وہ جو بیماری اس کے اوپر شدت اختیار کیے ہوئے. اور ایک چیز اور جو معاشرے میں اور گھروں کے اندر بہت زیادہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان بہت زیادہ غصے کے عالم میں ہو، بچے بھی آج کل بہت غصیلے ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے بڑے بھی جو ہے وہ بھی بہت غصہ کرنے لگے ہیں آج کل. ہر شخص جو ہے ہر وقت غصے میں تل ملاتا ہوا گھر کے اندر جو ہے پھرتا رہتا ہے. تو جو شخص بھی غصے کے عالم میں بہت ہو، مثلا معلوم ہے کہ ابا حضور کو بہت زیادہ اس وقت غصہ آیا ہوا ہے، پورا گھر جو ہے وہ تھر تھرا رہا ہے اور کپ کپا رہا ہے ان کے غصے سے، اس وقت گھر میں کوئی بھی شخص اذان دے دے تاکہ ان کے غصے کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے. یعنی بڑی مجرب ہے گھر میں اس طرح سے اذان دینا جس وقت کوئی شخص بہت سخت غصے کے عالم میں. اسی طرح سے اگر خود گھر میں بھی کسی کی آگ لگ جائے، عام طور پہ اس طرح سے بہت چیزیں حادثات ہو جاتے ہیں، تو بڑا مجرب نوٹ کی گئی ہے یہ بات کہ اس وقت اگر اذان دی جائے تو آگ پہ بہت جلدی قابو پایا جا سکتا ہے. اگر کبھی بھی گھر میں یا کسی جگہ پہ بھی آگ لگ رہی، ایک تو اندرونی آگ جو بھی غم و غصے کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے وہ بھی آپ نے سنا، اور ایک جو بیرونی آگ ہے اس کے اوپر بھی. اور وہ چیزیں جو کہ اس میں وسوسے کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن باقاعدہ ایک احتمال اور امکان تو ہے لوگوں کے اوپر جن آنا. تو جن زدگی کا اگر کوئی معاملہ ہو جائے کسی کے اوپر، واقعی کسی پروو ہو جائے، ثابت ہو جائے، ایک تو یہ وسواس ہوتے ہیں اس میں 99.99% تو اس میں نفسیاتی امراض ہیں یا اوہام ہیں، لیکن بالفرض ایک 0.1% تو احتمال ہے کہ ایسا ہو گیا ہو اور یقینی ذریعے سے یہ بات کی اطلاع مل جائے. عامل کے پاس جائیں گے تو 100% وہ یہی کہے گا چاہے کسی بیماری میں کیوں نہ لے کے جائیں، تو میں ان کی طرف نہیں کہوں گا جانے کے لیے. لیکن جب واقعی کسی کے ساتھ جن زدگی کا معاملہ ہو جائے تو اس کے پاس بھی کھڑے ہو کر اگر اذان دی جائے تو وہ جن اس کو چھوڑ کر جا سکتا ہے. اور باقاعدہ آپ کی جو اگلی کبھی کوئی کلاس آئے گی جو عموماً متفرق موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس میں باقاعدہ ایک حرز ابو دجانہ انصاری کا ہم ذکر کریں گے جو خود پیغمبر اسلام نے اس بات کے لیے بڑا مجرب ایک تعویذ امیر المومنین کو املا کروایا تھا. وہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جب بات ہوگی تو اس وقت اس کی تفصیل بتاؤں گا. لیکن خاص طور پر اس وقت وہ افراد کے جو کہ وہاں پر موجود ہوں اور کسی کے ساتھ جن زدگی کا کوئی معاملہ ہے، کسی پر جن چڑھا ہوا ہے اور اس کو کچھ اس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں، تو اس کے پاس کھڑے ہو کر بھی اذان دی جائے. اسی طرح سے جس وقت کفار کے ساتھ لڑائی میں بہت شدت ہو یا یہی خوف و دہشت کا جو عالم اس وقت ہے، اس موقع پر بھی اس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اذانوں سے اس کو گھروں میں بھی اذانیں دی جائیں، تاکہ ایک عجیب و غریب ایک اثرات یہ رکھتی. چاہے دے آپ گھر میں اذان رہیں، مساجد سے بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی پاور ہے کہ جو اس کے اثرات دشمنوں کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ابھی آگے چل کے اس کی تھوڑی سی میں تفصیل اور بھی بتاؤں گا. تو جس وقت کفار کے ساتھ لڑائی میں شدت ہوتی ہے، جب یہ کہ لیلۃ الحریر جو امیر المومنین نے، جس میں پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور ابھی آپ نے سنا کہ جنگ صفین میں امیر المومنین اذان دیتے، تو وہ یہی جب اس وقت لڑائی کی شدت ہو
تو اس وقت بھی اذان دینا، کہ اس وقت ایک خوف و ہراس کا اور ایک بہت ہی شدت والا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت موقع پر اذان کی بڑی تاکید ہے۔ اسی طریقے سے اگر کان کے امراض کا کوئی شکار ہے شخص، بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو کہ سماعت ان کی بہت زیادہ ناقص ہو گئی ہے، کتنے آلات کو استعمال کرتے ہیں، ان کے بھی اگر وہ اکثر و بیشتر یہ کریں کہ ان کے کان میں اذان دی جائے تو بہت جلد ان کے کان کے امراض دور ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے اس چیز کو کوئی پریکٹس نہیں کی جاتی اور نہ کوئی عمل کرتا ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کے اوپر نہ لوگوں کا اعتقاد ہو پاتا ہے اور نہ اس کے کوئی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ ورنہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں، جیسے ابھی آپ لوگوں کو تو خیر ہم لیکچر لے چکے ہیں، لیکن اس کا ایک کلپ ہم نے فیس بک پہ اپنے مدرسے کے اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر لگایا تھا کہ حسین ابن علی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک عمل ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اگر دعائیں قبول کسی کی نہیں ہو رہی تو کون سے طریقہ کار اختیار کرے، تو اس کا ایک عمل ہے، وہ چھوٹا سا 2-3-4 منٹ کا کلپ ہے، وہ اگر آپ سن لیں تو اس پہ کچھ افراد نے یہ بات بھی کہی کہ یہ تو ہم نے اتنا مجرب ہے یہ عمل کہ ہم نے جس کام کے لیے بھی اس کو شروع کیا ہے، یعنی ابھی وہ عمل مکمل ہی نہیں ہونے پاتا کہ ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سب چیزیں ہیں، آپ کر کے تو دیکھیں، ان کو عملی زندگی میں لا کے تو دیکھیں ان اذانوں کو، پھر آپ دیکھیں گے کہ فائدہ کیا ہے۔ تو کان کے امراض، اسی طرح سے بہت سے روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی مسافر رستہ بھول جائے، اس موقع پر بھی وہ اذان دے تو وہ اپنے رستے کو پا سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اذان کے کتنے زیادہ الگ الگ اس کے ڈائیورس اس کے فائدے ہیں، اور اتنا عظیم ثواب ہے اذان کا دینا کہ پیغمبر اسلام نے اذان دینے والوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر للمؤذنین، خدایا اذان دینے والوں کو بخش دے۔ یہ باقاعدہ اذان دینے والوں کے لیے پیغمبر اسلام کی خصوصی دعا ہے۔ اور پیغمبر اسلام یہ بات بھی ارشاد فرماتے تھے کہ اذان دینے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو فریاد آسمانی اور فزع اکبر کا کوئی خوف ہوگا، یعنی آسمان سے قیامت کے موقع پر وہ جو ایک چنگھاڑ کی آواز آئے گی اور جو فریاد آسمانی جس کو جو کہا جاتا ہے، اس سے بھی کوئی بھی یہ ذرتی برابر بھی خوف محسوس نہیں کریں گے۔ اور ان کی اذان دینے کی گواہی کے لیے تمام جن و انس اور خاک، یہ جو زمین اور مٹی ہے، یہ سب بھی اس کی گواہی دے گی کہ ہاں اس شخص نے اذان دی تھی۔ اور پیغمبر یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان دینے والا جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس کو اذان عام طور پہ ایک دیندار طبقے کے اندر خاص طور پہ چیز دیکھی گئی کہ آئے اور ایک دم سے آئے اور کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نماز بھی ہو جاتی، لیکن ہمارا عنوان کیا ہے؟ بہترین نماز کیسے پڑھیں۔ تو اس میں ایک لازمی بات یہ ہے کہ اس کو بہترین نماز پڑھنے کے لیے اذان اور اقامت ضرور کہنی چاہیے۔ جی ہاں، ابھی اس کی بھی تفصیل آ رہی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو رسول خدا نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اذان دینے والا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اذان دینے والے عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں گے اور بلا حساب جنت میں جائیں گے، بلا حساب۔ اور بہت سی روایات کے اندر 40,000 افراد کا تذکرہ ہے، بہت سی روایات میں 80,000 کا ہے، کہ اذان دینے والے افراد کو 80,000 افراد کا حق شفاعت دیا جائے گا۔ یعنی آپ جو اگر اذان و اقامت آپ نے دینی شروع کر دی، اقامت کی گفتگو ابھی آگے چل کر آئے گی، لیکن کم سے کم اذان بھی کہنی شروع کر دی تو 80,000 افراد کا حق شفاعت تو اس مومن کو دیا جائے گا۔ تو خود سوچیں، جس کے پاس خود حق شفاعت ہوگا، جو لوگوں کو عذابوں سے نکال رہا ہوگا، وہ یقیناً وہ خود تو نجات یافتہ ہی ہوگا۔ اور یہاں تک جب آپ میں سے اب تو بہت کم ایسے افراد رہ گئے جنہوں نے موت کی وہ پوری گفتگو سنی تھی، تو اس کے اندر بھی یہ والی بات آئی تھی جب ہم نے شفاعت کی گفتگو ہماری ہوئی تھی جو کئی نشستوں پر مشتمل تھی، تو اس کے اندر بھی ایک جگہ پہ بات آئی تھی کہ لوگ ختم ہو جائیں گے، گناہگار ختم ہو جائیں گے اور حق شفاعت باقی رہے گا۔ ہر شخص کے پاس 80,000 کا حق شفاعت ہوگا، تو خود سوچیے کہ کتنے افراد کو بخشوا چکے گا۔ ابھی تو حق شفاعت ختم بھی نہیں ہوا، اتنے سارے افراد کی آپشن ہمارے پاس ابھی بھی باقی ہے کہ ہم ان کی شفاعت کر سکتے ہی نہیں، کیا کریں، کوئی آدمی ہی نہیں بچا۔ تو اتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ اور پیغمبر اسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ
اذان دینے والے جو لوگ ہیں قبر میں حشرات الارض، ایک تو عذاب قبر نہیں ہوگا ان پر، اور حشرات الارض سے بھی ان کا جسم جو ہے وہ محفوظ رہے گا. یہ جتنی آپ عذاب سنتی ہیں قبر میں، سانپوں کا تذکرہ اور بچھوؤں کا تذکرہ اور کتنی ساری چیزوں کا تذکرہ، کہ قبر میں حشرات الارض اس کے جسم کے قریب بھی نہیں آئیں گے. عام طور پر جو مختلف گناہ گاروں کے جو عذاب ہم کو جو ہے وہ ملتے ہیں، اور قبر کے جو کیڑے ہیں اس کے جسم کے قریب بھی نہیں آئیں گے اور اسے کوئی اذیت نہیں دیں گے. اور یہ بات بھی روایات میں بات کہی گئی ہے کہ اذان دینے والوں کا جو گوشت ہے یہ آتش جہنم کے اوپر حرام ہے. انسان سوچے کہ گناہ گاروں کے کتنے خطرناک جو ہے وہ عذاب بتائے گئے. جو گناہ گار افراد جس وقت وہ انسان اگر ویژوالائز کرے کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو یہ ہے کہ آتش جہنم کے اوپر ان کے جسم کا گوشت ہی حرام ہو جائے گا اگر جو بھی شخص اذان اور اقامت دینی شروع کرتا. اور پیغمبر اسلام یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو اذان دینے والے افراد ہیں یہ اپنی مخصوص سواریوں پر بٹھا کر ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، اور فرشتے ان کے احترام میں ان کی سواریوں کی لگاموں کو تھامے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور یہ اذان دینے والے ان سواریوں پر جس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اذان دیتے ہوئے، بلند آواز سے اذانیں دیتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اذان دینے والوں کو جو ثواب بتائے گا، اتنا زیادہ ثواب کہ 40,000 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب اذان دینے والوں کو دیا جائے گا، 40,000 صدیقوں کا، اور ایک روایت میں کہ 40,000 گناہ گاروں کا حق شفاعت بھی ان کو ملے گا. ایک روایت میں 80,000 گناہ گاروں کا بھی تذکرہ آیا ہے. اور جو واقعتاً قربتاً اللہ اور اخلاص سے کوئی شخص اذان دے گا، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بالکل اس وقت اپنے دل کو حاضر کرے کہ پروردگار صرف تیری خوشنودی کے لیے میں اذان دے رہی ہوں، اس کا اجر اس شہید کی مانند ہے جو اپنے خون میں غلطاں ہوتا ہے. دیکھیے کہ اپنے شہید جو اپنی جان دیتا ہے کتنا زیادہ وہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے خدا کی نگاہ میں. تو جو اپنے خون میں غلطاں ہو اس کا برابر اجر و ثواب اس شہید کے برابر اس اذان دینے والے کو دیا جاتا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں جو قربتاً اللہ، یہ صرف ایک نماز میں بھی اگر جو اذان وہ اگر دے رہا ہے، صرف ایک دفعہ بھی وہ اذان اخلاص نیت کے ساتھ دے دے اور بارگاہ خداوندی میں تقرب کی نیت سے دے، تو تمام زندگی کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں فقط ایک اذان سے. پیغمبر فرماتے ہیں ذات یہ نہیں کہ آپ سوچیں گے ہر نماز کے لیے میں اتنی اخلاص نیت کو کہاں سے لاؤں گی اور مایوسی پیدا ہو. پیغمبر فرماتے ہیں فقط ایک اذان بھی تم نے اخلاص نیت سے دے دی اور پروردگار کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت سے دے دی اخلاص کے ساتھ، تو تمہارے تمام زندگی گناہ معاف ہو جائیں گے. تمام زندگی پروردگار اس پر احسان کرتا رہے گا کہ وہ بقیہ تمام عمر خدا کی پناہ میں رہے، اور جنت میں ایسے افراد کو شہداء کا ہم نشین بنا دیا جاتا ہے. اور چھٹے امام نے تو باقاعدہ آج کل بہت دور اور الیکشن کا چل رہا ہے، اور جو آئین کے جو دفاع 62-63 ہے اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو امانت دار ہونا چاہیے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ علیہ محمد، فرماتے ہیں کہ اذان دینے والے امانت دار ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی شخص بھی اپنی نمازوں میں اذان دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ امانت دار. اور وسائل الشیعہ میں باقاعدہ روایت ہے کہ قیامت میں، روز قیامت جب شرم و حیا سے لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، اس وقت اذان دینے والے سربلندی اور وقار کے ساتھ محشور ہوں گے. لہٰذا تم بھی اپنے بچوں سے اذان دلواؤ، کیونکہ یہ نہ صرف خواب غفلت سے بیداری کا پیغام ہے بلکہ اعلان ولایت و رسالت بھی. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال جو روایات کے اندر آپ پڑھتی ہیں اور بچوں کو بھی جب بتاتے ہیں، تو جو بچوں کو پڑھانے والی ٹیچرز ہیں ان کو بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ اذان دینے والے لمبی گردنوں والے محشور ہوں گے. بچوں کے دماغ میں یعنی وضاحت ہونی چاہیے. وہ سوچتے ہیں جس طرح جراف وغیرہ کی، زرافے کی لمبی سی گردن ہوتی، اس طرح نہیں. مقصد کہنے کا ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں شرم سے جھکی ہوں گی لیکن ان کی گردنیں عزت و وقار کے ساتھ بلند ہوں گی. یہ ان معنوں کے اندر. اور دیکھیے باقاعدہ اذان دینے کی بھی ایک تاریخ ہے کہ کچھ افراد یہ کہتے ہیں تاریخ دان کے 1 ہجری میں، ہجرت کے پہلے سال اذان کا حکم آیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال آیا ہے.
اور بعض مسلمانوں کی روایات جو غیر شیعہ ہیں، غیر شیعہ مسلمان بھائی ہمارے، ان کے ہاں کچھ اذان کے سلسلے میں کچھ الگ طرح کی کچھ روایتیں آئیں کہ صحابہ نے نماز کے لیے بلانے کے لیے مختلف طریقے تجویز کیے، لیکن رسول خدا کو کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ پسند نہیں آیا۔ کچھ نے کہا کہ یہودیوں کی طرح سے بغل بجا کے جو ہے وہ بلایا جائے لوگوں کو اذان کے لیے، کچھ نے کہا کہ جس طریقے سے ناقوس بجائے جاتے ہیں، ناقوس وہ گھنٹیاں بجائی جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ نصارہ کا طریقہ کار ہے۔ تو ان کے ہاں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن زید، انہوں نے خواب میں اذان سنی، خواب میں۔ تو بعض نے کہا، یہ بھی کہا کہ حضرت عمر نے بھی، خلیفہ ثانی جو تھے، انہوں نے بھی خواب میں اذان سنی تھی، لیکن 20 دن تک چھپائے رہے تھے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد 20 دن بعد، جب ان کی روایت میں ہے کہ جب 20 دن بعد انہوں نے رسول خدا کو بتایا تو پیغمبر نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، کافی سرزنش کی، اور پھر بلال کو بلایا اور عبداللہ ابن زید سے کہا کہ تم بلال کو اذان سکھاؤ۔ بہرحال اس کے اندر، ان روایات کے اندر اتنا زیادہ تضاد اور اتنا زیادہ اختلاف اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے جو خود ان کے ضعف کا سبب ہے اس بات کے۔ کیونکہ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ عبداللہ ابن زید کو خواب میں، یا مثلا خلیفہ ثانی کو خواب میں اس بات کا حکم جبریل کے ذریعے انہوں نے سنا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی تھے، کیونکہ انہوں نے ایک جبریل سے ایک حکم شرعی کو، ایک توقیفی حکم کو بارگاہ خداوندی سے سنا، اور جبکہ یہ امر فقط انبیاء و مرسلین کے ساتھ مخصوص ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی جو غیر شیعہ مسلمان علماء میں کافی زیادہ مشہور ہیں، انہوں نے خود اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ غیر نبی کا خواب نہ تو حجت ہوتا ہے، نہ کوئی حکم شرعی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہوگی کہ یہ حکم رسول خدا پر براہ راست کیوں نہیں نازل ہوا؟ پیغمبر اتنا پریشان تھے کہ اس سلسلے میں کیا اقدام کیا جائے، اور یہی بات جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لوگوں نے بیان کی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اذان کی ابتدا کے سلسلے میں لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن زید نے اس طرح سے اذان خواب میں سنی، تو امام حسن نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اذان کی عظمت اس افسانے سے کہیں بالاتر۔ اور شیعت کا جو نظریہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ پیغمبر اسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے مسجد الحرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی میں وہ مقام جہاں سے پیغمبر آسمانوں میں تشریف لے گئے، یہ وہ مقام ہے آپ کے سامنے۔ تو اس کے بعد پیغمبر پھر آسمانوں میں تشریف لے گئے، تو جو اذان ہے وہ فرشتوں اور جبریل کی زمانی پیغمبر نے سنی تھی، اور ہمارے چھٹے امام سے جو باقاعدہ روایت بھی ہے اس سلسلے میں صحیح سند کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد، کہ اذان کا حکم باقاعدہ جبریل رسول خدا کے پاس لے کر آئے، اور جبریل نے خود اس وقت اذان و اقامت جو ہے وہ کہی، اور پھر رسول خدا نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا اور کہا کہ اے علی بلال کو بلاؤ۔ بلال کو بلایا گیا اور مولا کو ہدایت کی کہ آپ بلال کو اذان کی تعلیم دیں۔ پھر اذان بلال نے سیکھی اور پھر بلال کو اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہمارے پاس پوری تاریخ ہے کہ اس طرح سے جو اور دیگر روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں یا بنائی ہوئی ہیں، اور اصل میں یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس اذان کا حکم جبریل لے کر آئے تھے۔ اچھا دیکھیے، جس وقت آپ اذان دے رہی ہوں گی ذرا اہمیت کا آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ اذان ہے کیا چیز۔ جس وقت بھی آپ اذان دیتی ہیں اس وقت ہوتا کیا ہے؟ باقاعدہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص بھی اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اذان بھی دیتا ہے اور اقامت بھی، تو ملائکہ کی 2 صفیں اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی، اور اگر فقط اقامت کہتا ہے تو 1 صف ملائکہ کے پیچھے آ کر کھڑی ہوتی، جو فروع کافی کی بھی روایت ہے، اور ہر صف کی جو حد ہے وہ کم سے کم اس کا فاصلہ اتنی بڑی وہ صف ہے کہ جو کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ،
جو فرشتوں کی صف آ کر کھڑی ہوتی، اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. اور باقاعدہ وسائل الشیعہ میں کہ اگر کوئی شخص اقامت دیتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے آ کر دائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ میں اتنے زیادہ بڑی تعداد کا تذکرہ ہے، کچھ میں ایک ایک فرشتے کا تذکرہ ہے. تو امام خمینی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اختلاف روایت جو اس سلسلے میں فرشتوں کی تعداد کا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نماز گزار کی معرفت اور خلوص کے اختلاف پر مبنی ہو، یعنی جتنا جس کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق فرشتوں کی تعداد اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوگی. اور جس وقت وہ شخص اذان اور اقامت دے رہا ہوتا ہے کوئی شخص، تو وہ فرشتوں کا امام بن جاتا ہے، امام جماعت. اب اس کو امام خمینی نے کہا ہے کہ اب اسے چاہیے کہ اس بات کو تائید الہی سمجھے اور خدا سے اس نسبت کا اپنے احترام کرے. اب وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو کہ اب اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ فرشتے اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگے، تو اپنے مقام اور مرتبے کو کم نہ کرے. آیت اللہ محمد جواد انصاری حمدانی، جن کا پچھلی دفعہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے سلسلے میں بڑے مشہور تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. اچھا، یہ تو بہت ہی صاحب معرفت اور عارف علماء میں سے تھے. کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی صفوں کی صفیں اس کے پیچھے اقتدا کر رہی ہیں، اور اس بوڑھے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ اس نے یقیناً نماز سے پہلے اذان اور اقامت دی ہوگی. یعنی جو باقاعدہ ایسے علماء ہیں جن کی برزخی آنکھ کھل جاتی، وہ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اذان کا دیکھیے اتنا احترام کہ ہمارے علماء قائل رہے ہیں، اور آپ سے بھی اس بات کا تقاضا ہے کہ آیت اللہ حسین بروجردی، ان کی عادت تھی کہ جب بھی مؤذن کی اذان کی آواز سنتے تھے یہ فوراً روبہ قبلہ ہو جاتے تھے اور بہت غور سے احترام اذان میں اذان سنا کرتے تھے. اور ملا ہادی سبزواری، جن کی شرح منظومہ کے باقاعدہ درس وغیرہ دیے جاتے ہیں، وہ تو اتنا اس بات کے اذان کے احترام کے قائل تھے کہ جب دوران تدریس پڑھا رہے ہوں، کلاس لے رہے ہوں اور اذان کی آواز کان میں آ جائے تو درس کو فوراً روک دیتے تھے اور خود بھی اذان دینے لگتے تھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اذان کا جو اس طرح سے احترام کرتا ہے، ایک چیز بہت عام طور پر ایسے افراد کے سلسلے میں دیکھی گئی ہے کہ جو بھی اذان کا احترام کرتا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا ضرور نصیب ہو جاتا ہے. یہ باقاعدہ نوٹ کی گئی ہے بات کہ وہ افراد کے جو اذان کا احترام کرتے ہوں اور تو ان کو ایک یہ فائدہ ان کو ملتا ہے انتقال سے پہلے کہ ان کو کلمہ پڑھنا جو ہے وہ ضرور نصیب ہو جاتا ہے. اور اذان کے احترام میں یہ بات شامل ہے کہ اذان کی آواز سن کر خاموش ہو جائے اور اذان کے کلمات کو دہرائے، اور اس کے بعد کچھ جو مسنون دعائیں ہیں وہ ان دعاؤں کو بھی اگر پڑھے تو بہت اچھا ہے. اور وہ جو بھی آپ سنتی ہیں کہ پیغمبر اسلام اس طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے اذان کی آواز سن کے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہ ہوں، کہ اب اذان کا اتنا فوق العادہ احترام کیا کرتے تھے پیغمبر. اور یہی احترام اور عظمت اذان تھی کہ امام حسن کا جو ابھی آپ نے سنا کہ رنگ زرد پڑ جاتا تھا. اور امام خمینی اس حد تک اذان کے احترام کے قائل تھے کہ خود جب فجر کی نماز سے بھی 2 گھنٹہ پہلے سے اٹھ کر نماز کی اور اذان کی تیاری کیا کرتے تھے. آپ نے کئی سال پہلے جو ایک درس بھی ہوا تھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں، اس میں زبیدہ خاتون کا تذکرہ بھی آیا تھا. زبیدہ خاتون وہ ہیں جو ہارون رشید عباسی کی بیوی تھیں، اور اتنا بڑا مقام ان خاتون نے حاصل کیا کہ بہت سی روایات میں ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی مددگار جو خواتین کی تعداد ہے اس میں بھی زبیدہ خاتون شامل. اور زبیدہ خاتون نے کئی 100 کنیزیں، حافظہ قرآن کنیزیں رکھی ہوئی تھیں جو روزانہ باواز بلند تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں کہ شہر کے قرب و جوار کے جتنے گھر ہیں اس میں صبح ہی صبح تلاوت قرآن کی آواز جائے. اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ نہر زبیدہ ہے. نہر زبیدہ مینا کا جو میدان ہے، مینا میں کنویں ہی کنویں، یعنی بہت زیادہ پانی
مینا میں ہے. مکے میں پانی کی بڑی قلت تھی، یہاں تک کہ ایک مشک پانی بھی بہت زیادہ قیمتی فروخت ہوتی تھی اور حاجی حضرات کو شدید پانی کی پریشانی تھی. تو زبیدہ نے اپنے ذاتی مال کو خرچ کیا تھا اور مینا سے باقاعدہ پانی کا انتظام، ایک نہر کھدوا کر پانی کا انتظام کروا کے کہ مکے تک جو ہے اس نہر کو پہنچایا تھا. اور آج بھی اس کے آثار، یہ جو یہ مینا کا میدان ہے، سامنے یہ فلیٹ نما خالی عمارتیں ہیں اور اس کے پیچھے جو پہاڑی کے اوپر ایک چیز چل رہی ہے، یہ جو آپ کو ایک دیوار سی نظر آ رہی ہے بنی ہوئی، یہ نہر زبیدہ کے ریمننٹس ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں. اور باقاعدہ اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا کہ باقاعدہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس زمانے میں بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے کہ پانی اس طرح سے پائپ لائنوں کے ذریعے اس نے جو ہے وہاں تک پہنچایا تھا. ابھی بھی اس کے کچھ جگہوں پہ آثار ہیں، کچھ جگہوں پہ آثار جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ نہر زبیدہ کی وہ دیوار ہے. اور اس طرح سے اس میں بیچ بیچ میں بہت سے اسپل ویز بھی بنائے تھے کہ بیچ بیچ میں بھی کہیں پانی لینے کی ضرورت پیش آئے تو بہت اس کو کاریگری کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا. تو بہرحال انتقال کے بعد زبیدہ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ کی تو اتنی زیادہ خدمات ہیں، آپ نے تو حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی ہے، آپ کا تو انجام یقیناً بخیر ہوا ہوگا، مخلوق خدا کو آپ نے کتنا فائدہ پہنچایا، اس وجہ سے آپ کی تو مغفرت لازمی ہو گئی ہوگی. زبیدہ نے اس شخص سے کہا کہ نہیں، جس وقت میں نے اپنے اس عمل کو پروردگار کے سامنے پیش کیا تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ وہ پیسہ تو ہمارا ہی دیا ہوا تھا اور وہ توفیق بھی ہماری دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا. تم وہ کام بتاؤ، پیش کرو ہماری بارگاہ میں کہ جو تم نے خود کیا ہو. میں گھبرا گئی، یہاں تک کہ ہاتف غیبی نے خود میری مدد کی اور آواز آئی تمہارا ایک عمل یقیناً بارگاہ عزتی میں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے. اچھا، بعض اوقات دیکھیے لوگوں کے دماغ میں چیزیں آتی ہیں کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ باقی اور کسی چیز کی زبیدہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن کسی ایک عمل کو، اس کے ثواب کو بتانے کے لیے، پرومیننٹ کرنے کے لیے بھی باتیں اس قسم کے بیان ہوتی ہیں. ایک عمل تمہارا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تم بہت بھوکی تھیں ایک وقت میں اور کھانا تمہارے سامنے آیا تھا اور اسی وقت اذان کی آواز کان میں آئی تو تم نے اپنے ہاتھ سے وہ لقمہ رکھ دیا، اذان کے احترام میں ہاتھ کو روک دیا، اذان کا وہ کلمہ دہرایا، میرے نام کے احترام میں لقمہ لینے میں تاخیر اور احترام اذان کی وجہ سے آج تم مقرب بارگاہ الہی ہو گئی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ خود اس اذان کا احترام، خود جو دینے کا ثواب ہے وہ تو بھی آپ نے سنا، صرف اس کا اتنا احترام کہ صرف اس کے الفاظ کو اس انداز سے دہرانا جس کا ثواب بھی آگے چل کر تذکرہ بھی ہوگا. اور اذان میں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو 58 ہے اس میں تو باقاعدہ ایسے افراد جو اذان کا مذاق اڑاتے تھے ان کی مذمت بھی آئی کہ جب تم اذان کی آواز ان کی طرف بلند ہوتی ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو یہ افراد اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. اور کیونکہ یہ انتہائی بے عقل قوم ہے، یعنی اذان کی آواز کو مذاق اور کھیل بنانا، اور اس کا اتنا زیادہ مذمت بھی آئی. باقاعدہ تفسیر کبیر میں بھی ہے اور تفسیر صافی جو ملا محسن فیض کاشانی کی ہے، تفسیر در منصور جو ہمارے علماء اہل سنت کی ہے، اس میں بھی ایک روایت ہے کہ جس وقت اذان پہلے زمانے میں جب ایک شخص اذان کی آواز میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی جملہ سنتا تھا تو مذاق اڑاتا تھا. تو تمام تفاسیر نے اس کا لکھا ہے کہ اس کا گھر میں ایک دفعہ آگ لگ گئی اور وہ آدمی اور اس کے تمام اہل خانہ بھی اس میں جل کر خاک ہو گئے، یعنی یہ دنیاوی عذاب بھی ان کے اوپر آیا. اور اذان کو اپنے مکمل آپ آداب کے ساتھ، جو امیر المومنین نے بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی اذان دو قبلہ رخ ہو کر اذان دو. اور یہ بھی باتیں کہی گئیں کہ جو تم میں زیادہ فصیح ہو اس کو اذان کے لیے مقرر کرو. اور گھر میں تو جو بہت اچھے طریقے سے اذان دینے والا ہو، ایسے افراد کو مساجد میں خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد میں
نہ ان کو صحیح تلفظ ہوتا ہے، انتہائی اغلاط کے ساتھ بھرپور ان کی اذان ہوتی ہے. اور بہت سی اذانیں تو یقیناً ایسی سنی ہیں کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے نا، شاید شہید مطہری نے لکھا ہے کہ کچھ اذان میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے. کچھ اذانیں ایسی ہیں جس سے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں. اتنی خطرناک آواز میں، اتنی کڑھی آواز میں، اتنی خراب طریقے سے اذان دینے والے ہم اکثر ایسی اذانیں بھی سنتے ہیں. تو ہمیشہ اچھے افراد کو جو بہت اچھے طریقے سے اذان دیں ان کو مقرر کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام نے بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ انگلیوں کو کانوں پہ رکھنا یہ بھی سنت ہے. اور دیکھیے ایران میں باقاعدہ اذان کے مقابلے کروائے جاتے ہیں. آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ورنہ ان کے مقابلے کی بھی تصاویر آپ کو دکھاتا کہ بچوں اور نوجوانوں کے بڑے پیمانے پر اذان دینے کے مقابلے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ سب سیکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی بھی بوڑھے اور بزرگ جن کو صحیح جو نہ سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ تلفظ وغیرہ، وہ غلط سلط جیسی چاہیں اذانیں جو ہیں وہ دیتے ہیں، اس سے جگہ سائی بھی ہوتی. اور امام صادق یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر دو اور اقامت کو تیز رفتاری سے دینا چاہیے. اور اذان دیتے وقت اپنی آواز کو دھیما نہ کرو، امام کہتے تھے، کیونکہ خدا تمہاری آواز کی بلندی کے مطابق تم کو اجر عطا کرے گا. یعنی اذان کو دھیمی آواز میں نہیں دینا چاہیے، اذان کو بلند آواز میں، اور اس کی بنسبت اقامت کو دھیمی آواز میں اور نسبتاً تیزی کے ساتھ. جبکہ اذان کو ذرا کھینچ کر دینا جو ہے وہ زیادہ اس کے احترام اور اس کے جو آداب ہیں اس کے مطابق. اور خاص طور پہ اذان و اقامت کے درمیان بات چیت بالکل نہ کی جائے، کیونکہ یہ باقاعدہ پیغمبر اسلام کی وصیت ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان بات چیت نہ کی جائے، بلکہ اس میں کوئی دعا پڑھی جائے، کیونکہ اس کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی بھی مسترد نہیں ہوتی. اور خاص طور پر جس وقت اللہ کا لفظ جیسے اللہ اکبر یا کوئی بھی اس طرح سے کوئی اذان میں جس جگہ بھی اللہ کا نام آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ فصاحت کے ساتھ ادا کرے. جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں نہیں، اللہ اکبر. جس طرح اس میں ایک بہتری پیدا کی جائے، اللہ کے نام کو بہت اچھے طریقے سے لیا جائے. اور اذان اور اقامت کے درمیان آداب میں بھی چیز شامل ہے کہ یا تو ان کے درمیان ایک وقفہ ڈالنے کے لیے یا تو 2 رکعت نماز پڑھی جائے، یا مثلا چند قدم یا 1 قدم آگے ہوا جائے، آگے پیچھے ہوا جائے، یا مثلا بیٹھ جائے انسان، یا مثلا جو ہے وہ سجدے میں چلا جائے، یا کوئی جو ہے وہ ذکر پڑھے. آج تو اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں انشاءاللہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں اس کی جو دعائیں ہیں خاص طور پر وہ بھی آپ کے خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا. اور خاص طور پر وہ اللہم اجعل قلبی بارا و عملی سارا والی جو دعا ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان اس کو بھی پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے. اور ایک دعا اور بھی ہے جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، یا محسن قد اتاک المسیء، وہ میں آیت اللہ جعفر سبحانی کی زبانی آپ کو اگلی نشست میں انشاءاللہ سنواؤں گا جب ہم تکبیرۃ الاحرام کے مرحلے کے اوپر جائیں گے. اچھا، اذان اور اقامت میں ایک اور بھی ہے کہ اقامت کے جملوں میں اتنا فاصلہ نہیں دینا چاہیے جتنا اذان میں عام طور پہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اذان ذرا ٹھہر ٹھہر کر اور لمبا کر کے جو ہے دی جاتی ہے، اور اذان کے جملوں میں اقامت کے جملوں میں ذرا کم فاصلہ ہو اور تیز رفتاری کے ساتھ اقامت دی جائے. اور جس وقت اذان اور اقامت کے درمیان آپ سجدے میں جائیں تو ایک چھوٹی سی صرف ایک دعا ہے، ایک بہت چھوٹی سی، رب لکا سجدت خاضعا خاشعا ذلیلا، یہ کہ پروردگار میں بہت خشوع و خضوع اور ذلت کے ساتھ تجھے سجدہ کر رہا ہوں. صرف اتنی سی ایک دعا سجدے میں جا کر پڑھ لی جائے تو اس کا اتنا زیادہ اس کا فائدہ بتایا گیا کہ پروردگار اس وقت فرشتوں سے باقاعدہ مخاطب ہوتا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں مومنوں کے دل میں اس کی محبت کو راسخ کر دوں گا اور منافقوں کے دل میں اس کی ہیبت قرار دے دوں گا. مومن کی خود ایک ایسی ہیبت کافروں کے، اب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خوف اور ڈر جو ہے لوگوں کے اس سے نکل گیا، ورنہ مومن خود ایک ایسا باوقار اور ایک ہیبت اس کے اندر ہوتی ہے. جیسے کہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جس وقت ظہور کریں گے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بہت دور دور تک ان کے لشکر کے جو افراد ہوں گے ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر ہوگی. یہ خاص ایک ایسا خوف ان کے
لوگوں کے ایک پروقار ایک شخص کا جو خوف ہوتا ہے وہ ان کے دلوں کے اوپر ہوگا. تو جب بھی اذان اور اقامت کے درمیان سجدے میں جائیں اور صرف ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیں جو کہ آپ کو یاد ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ان کی محبت کو راسخ کر دیا جائے گا, جس سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپس کے جو اختلافات ساس اور بہو کے اور دیگر رشتہ داروں کے یہ بھی دور ہو جائیں گے. جب محبت جاگوزی ہوگی تو اختلافات دور ہو جائیں گے. اور دوسرا ہے کہ منافقوں کے دل میں اس کی ہیبت قرار پا جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں سے جو آج کل ہمیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں ان پر بھی کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا پھر اور یہ وہ بات ہے کہ جو باقاعدہ اسرار الصلاۃ میں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو کہ امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے, رہبر معظم بھی اکثر ان کی قبر کے اوپر جاتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اسرار الصلاۃ کے اندر اس بات کو لکھا. اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بھی بات بتائی کہ رسول اللہ جب بھی مؤذن کی آواز سنتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پھر حی علی خیر العمل, تو پیغمبر اسلام ان جملوں کو سنتے وقت ایک جملہ کہتے تھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جب بھی کبھی آپ اذان کی آواز میں یہ جملے سنیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور حی علی خیر العمل, یہ جب بھی پیغمبر سنتے تھے, ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں وہ کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ, بحر الانوار کی جو روایت ہے. تو دیکھیے اذان کا ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے, اس کا ایک فلسفہ ہے کہ پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ مختلف حالات کی شبیہ ہے جو اذان ہے. کہ اذان سب سے پہلے تو سور جو پھونکی جائے گی نا, اس پہلی سور کی شبیہ جب سب لوگ مر جائیں گے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اذان کے بعد سجدے میں جانا یا بیٹھنا اس کو بھی مستحب جو قرار دیا گیا ہے, تاکہ جس طرح سے ہم اسی مٹی میں واپسی کی طرف کا اشارہ. دیکھیے اذان کا ایک بڑا عجیب و غریب فلسفہ ہے. اور دوسری مرتبہ جب اسرافیل کی سور پھونکی جائے گی, اور یہاں تک کہ سور اسرافیل پھونکنے کے بعد جب زمین سے مردے جو ہے باہر نکلنے لگیں گے, یعنی باقاعدہ مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھیں گے, روایتوں کا تذکرہ جس کی تفصیل موت کے جو لیکچرز ہوئے تھے اس کے اندر بھی بیان ہوئی تھی کہ قبروں سے کس طریقے سے باہر نکلیں گے. تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے. اور جس وقت بھی آپ اذان دیتی ہیں نا, اس وقت جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں وہاں سے آپ کے گھر سے فرار اختیار کرتے ہیں. پیغمبر فرماتے تھے کہ ان الشیطان اذا سمع النداء ہرب, کہ جس وقت شیطان آواز اذان سنتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. شدید تکلیف کے عالم میں شیطان وہاں سے فرار اختیار کرتا ہے. جب شیطان فرار اختیار کر لے گا تو اس گھر میں پھر گناہ بھی دیکھنے میں نہیں آئیں گے. اور جس وقت مؤذن اذان کی آواز بلند کرتا ہے, چاہے وہ آپ اپنے گھر میں کر رہی ہیں, تو اس کے لیے دروازے آسمان کے جو کھلنے لگتے ہیں, آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, اس کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری مقبول ہونے لگتی ہیں. یعنی جس وقت خاص طور پر اذان جس وقت دی جا رہی ہو, اذان کی آواز آ رہی ہو, اس وقت آپ دعا مانگیں. اور اذان اور اقامت کے درمیان جو موقع ہے اس سے تو ضرور فائدہ اٹھائیے. اس کے درمیان کی دعا پیغمبر فرماتے ہیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی, جو اذان و اقامت کے درمیان کہی جاتی. اور اذانیں بہت ایک حوصلہ بھی پیدا کرتی ہیں, حوصلہ کہ جس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو خود مجاہدین بیان کرتے ہیں کہ سخت لڑائی میں 100 فوجی انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی کہ ہم بآواز بلند اذانیں دیں گے. اس سے دشمنوں کے حوصلے پست ہوتے تھے اور اکثر مقامات پر جو مخالف فوجیں ہوتی تھیں اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ جاتی تھیں. یعنی اذانوں کی آواز سے دشمنوں کے ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ جو شہید نواب صفوی, جو سید مجتبیٰ تہرانی تھے اور نواب صفوی کے نام سے مشہور تھے, وہ خود یہ فرماتے تھے کہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے خاص طور پر ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز میں تم جہاں کہیں بھی ہو بآواز بلند اذان دو, چاہے تم اپنے گھر میں ہو کسی جگہ بھی. خاص طور پر نماز ظہر اور نماز مغرب میں تو ضرور اذانیں دو, کیونکہ یہ طاغوت اور شیطانوں کے حوصلے جو ہیں اس سے پست ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کی وہ آواز معنوی لحاظ سے ان تک پہنچے گی اور ان کے حوصلے پست ہوں گے.
اور شہید نواب صفوی پھر گرفتار ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد شاہ کے کارندوں نے جو ان کو شہید بھی کر دیا تھا. تو خاص طور پر یہ بات کہتے تھے کہ جب بھی کبھی ظہر اور مغرب میں خاص طور پر تم ضرور جہاں کہیں بھی ہو بآواز بلند جو ہے وہ اذان دیا کرو. اور دیکھیے جو اذان ہے اس کی بڑی یہ تاکید ہے اور تاکیدی مستحب ہے. اور البتہ یہ بھی ہے کہ ہم اذان کو ترک بھی کر سکتے ہیں, اقامت کو ترک بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور کبھی کبھار تو اذان و اقامت کا دینا حرام بھی ہو جاتا ہے کہ اگر وقت بہت تنگ ہے, یعنی اگر بالکل اذان نماز نکلی جا رہی ہے اور قضا ہو رہی ہے تو اس وقت اذان و اقامت آپ نہیں کہیں. اور جو جہاں تک مسجد کی اذان کا تعلق ہے اس کا کوئی بھی تعلق جو ہے آپ کی نماز سے نہیں. مسجد میں چاہے اذان نہیں ہو تب بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. مسجد میں اذان جاری ہے تو اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا بھی آپ پر ضروری نہیں ہے. اور مسجد میں دی گئی اذان آپ کی گھر کی اذان کے لیے بھی کافی نہیں ہے, آپ کو چاہیے کہ گھر میں الگ سے اذان دیں. وہ اگر کوئی نامحرم نہ ہو تو گھر میں بلند آواز سے بھی عورتیں اذان دے سکتی ہیں. اس میں بھی خیر حرام والا پہلو نہیں ہے, وہ صرف نمازوں کا مسئلہ الگ ہے, لیکن عورتیں بلند آواز سے بھی اذان دے سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور البتہ عورتوں کے لیے اذان کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی مردوں کے لیے. جی ہاں, خود پڑھ سکتی ہیں. ابھی سنتے جائیے, سارے مسئلے بھی آ رہے ہیں, میں سارے مسائل ہی تو بتا رہا ہوں جو کہ آگے چل کے خود ہی آ جائیں گے. پھر کوئی نہیں ہوگا تو آپ پوچھ لیجیے گا. تو حتیٰ کہ جو مسجد میں اذان دی جا رہی ہے وہ گھر کے لیے کافی نہیں, بلکہ بہت سے مسئلے تو ایسے ہیں کہ مسجد کی چھت پر بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو مسجد میں دی گئی اذان جو ہے وہ چھت پہ والے کے لیے الگ سے مستحب ہے کہ وہ اذان دے, وہ اس کے لیے بھی کافی نہیں. تو اور صرف واجب جو ہماری پنجگانہ نمازیں ان کے لیے اذان مشروعیت رکھتی, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اور نمازیں ہیں ان کے لیے اذان اور اقامت مشروعیت نہیں رکھتی, یعنی شرع میں الگ سے حکم نہیں دیا گیا. البتہ پھر بھی کوئی دینا چاہے تو اس میں کوئی حرام پہلو بھی نہیں. اور اس دوران کوئی بات چیت نہ کرے اذان و اقامت کے درمیان, خاص طور پر جس وقت قد قامت الصلاۃ کہی جا رہی ہو اس کے بعد تو بات کرنا شدید مکروہ ہے, سوائے اس کے کہ جیسے مسجد وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے. مسجد میں پڑھنے والے نمازیوں کے لیے خاص طور پہ بات یہ ہے کہ جس وقت قد قامت الصلاۃ کا لفظ جو ہے وہ سنیں تو اس وقت سارے نمازی پھر کوئی اور بات نہ کریں, سوائے اس کے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو نمازی سے متعلق, صفحے درست کر لیجئے اور لوگوں اس متعلق کوئی بھی بات کرنی ہے, جس طرح سے استو اور اعتدلو اور بہت سارے جو الفاظ آپ وہاں پر مکے اور مدینہ میں بھی جو پیش امام کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر صفوں کو درست کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہے تو وہ کہی جا سکتی, لیکن اس کے علاوہ عام دنیاوی باتیں جو ہے اس کے لیے بہت شدید مکروہ ہے. اچھا, اذان کو مکمل دینا ثواب رکھتا ہے, یہ نہیں کر سکتے میں آدھی اذان دے دو, آدھی اذان دینے کا تو کم سے کم ثواب مل جائے گا. نہیں, وہ ٹھیک ہے جتنی دفعہ آپ نے اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اس کا تو ثواب ملے گا, لیکن پوری اذان کا ثواب نہیں ملے گا. تو ابھی جیسے کہ آپ نے سنا کہ عورتوں کے لیے اذان و اقامت کہنا مستحب ہے, لیکن تاکیدی نہیں یا اتنی تاکید نہیں ہے جتنی مردوں کے لیے آئی. اور بہت سی خواتین تو اس طرح کی بھی ہیں کہ وہ آج کل ایک فیشن بھی بن گیا ہے کہ بے پردگی کے عالم میں مردوں کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو کر اذان دینے کا سلسلہ جو آج کل باطل نے ایک طریقہ کار اپنایا ہوا ہے کہ فاسق و فاجر افراد کو بھی دین میں اس طریقے سے گھول مل دو کہ لوگ کہیں ہاں یہ بھی چیز ساتھ کی جا سکتی, یہ بھی چیز ساتھ کی جا سکتی. یہ بہت بڑا ایک جو ہے ایک سازش کے تحت حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کیا جا رہا ہے. خیر, تو دو نمازیں اگر کوئی ملا کر پڑھ رہا ہو تو وہ دوسری نماز کے لیے اذان کو چھوڑ سکتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلی جو نماز ہے اس میں وہ ضرور اذان کہے, اور نماز جماعت کے لیے اگر کوئی دی جانے والی اذان ہے تو اس میں اس کی مطابعت کرنا مستحب ہے. مطابعت کرنا یعنی جو وہ کہہ رہا ہے اس کو آپ بھی دہرائیے. البتہ یہ کہ اذان کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ اذان کے بعد اگر پتہ چلے کہ میں نے کچھ الفاظ غلط کہے تھے یا بھول گیا تھا تو کیا اسے دوبارہ کہیں, تو اذان اگر وقت گزر گیا اس کا تو دوبارہ اذان کہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں. یا مثلا جس طرح سورج گرہن اور چاند گرہن وغیرہ کی جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کے لیے بھی اذان نہیں ہے, البتہ
جیسے نماز جنازہ وغیرہ بھی ہے، الصلاۃ الصلاۃ کے جملے اس کے اندر کہے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے اذان دینے کی الگ سے کوئی مشروعیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مستحب نمازیں بھی ہیں، جیسے نماز جعفر طیار ہے اور شب قدر کی جو نمازیں ہیں، اس کے لیے بھی اذان اور اقامت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کوئی مشروعیت بھی نہیں رکھتی ہیں، نہیں شرع میں ان کا کوئی حکم الگ سے نہیں آیا ہے۔ اور یہاں تک اس کی تاکید ہے کہ اگر آپ دیکھیے نماز کو توڑنا بہت سے فقہا تو بالکل مطلقاً ویسے بھی حرام قرار دیتے ہیں، یعنی واجب نماز کو بلا وجہ نہیں توڑا جا سکتا، البتہ کسی بھی دنیاوی یا دینی ضرورت کے لیے توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر سے الگ سے ایک بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اذان و اقامت دینے کا جس کا ارادہ ہو اور وہ بھول جائے اذان و اقامت کو اور نماز شروع کر دے، تو اس اذان و اقامت کے لیے بھی وہ اپنی واجب نماز کو توڑ سکتا ہے۔ آقا سیستانی تو فرماتے ہیں پوری نماز میں کسی بھی وقت یاد آ جائے میں نے اذان و اقامت تو کہی نہیں اور میرا ثواب نکل گیا، وہ نماز کو توڑ دے، نماز توڑیے پھر اذان و اقامت کہیے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ کچھ فقہا نے کہا کہ اگر رکوع کی حد تک نہیں گیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ توڑ سکتا ہے، اس کے بعد نہ توڑے، لیکن آقا سیستانی اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، پوری نماز میں کسی بھی وقت، خاص طور پہ وہ آدمی جس کا ارادہ تھا کہ میں اذان و اقامت دوں اور پھر وہ بھول گیا، ایک تھا اس کا ارادہ ہی نہیں تھا شروع سے، وہ تو نہ توڑے، لیکن جس کا ارادہ تھا اور پھر بھول گیا، وہ اپنی نماز کو کسی بھی وقت جو ہے وہ توڑ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ بہرحال اذان خود دینا زیادہ مستحب ہے، اور جو ریکارڈڈ اذان ہے وہ اگر چلا لی جائے تو وہ کافی نہیں ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے اپنے فائدے الگ ہیں، لیکن جو اذان دینے کا استحباب ہے وہ ریکارڈڈ اذان سے جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اذان کی آواز کی مطابقت کرنا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اذان کی مطابقت کرنے کے معنی کہ جو کہہ رہا ہو اس میں زیادہ فرق نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے مثلاً حی علی الصلاح پہ پہنچ گیا ہو اذان دینے والا اور آپ ابھی اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہے ہوں، تو اس کو مطابقت جو ہے اس کو نہیں کہا جائے گا۔ اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں بہتر یہی ہے اس کے اندر کہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ اپنی، اگر کوئی شخص نے اذان کہہ بھی دی ہے تو اس کو کہنے دیجیے، آپ اپنی نماز کے لیے الگ سے اذان اور اقامت کہیں۔ اور اس کو دہرانے کا اتنا زیادہ ثواب ہے ان اذان کے کلمات کو کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا ایک تو گناہوں کے کفارہ بن جاتا ہے، اور جو بھی جواب دینے والا شخص ہے اذان کے کلمات کو سن کر اس کی جواب دینا، یعنی اس کے کلمے کو دہرانے والا، وہ سعادت مند ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے، اور جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے روایتوں میں جو اذان کی آواز کو سن کر دہرائے۔ اور ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا، ختم ہو گیا کہ یہ عمل جو ہے رزق میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اچھا دیکھیے جلدی اب ختم کریں اس کو، کہ اللہ اکبر سے جو ہے وہ اذان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اچھا اس میں بھی ضروری ہے کہ اذان کو صحیح طرح سے پڑھیں، اس طرح ہمارے ہوتا ہے اللہ اکبر کیوں نہیں، اللہ اکبر، جو کہ آپ الگ سے اس میں ایک لفظ اس میں بنتا ہے جو محمل حروف میں سے، اللہ ہو اکبر، ہوک نہیں، اللہ کو اکبر سے الگ کر کے پڑھیں۔ اور یہ جو 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 4 دفعہ، 4 اللہ اکبر سے جو شروع ہوتی ہے اذان، تو شیخ جعفر آل کشف الغطا جو ہمارے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی جو 4 تکبیریں ہیں ان کے الگ الگ معنی اور فلسفے ہیں۔ پہلی تکبیر جو ہے غافلوں کی تنبیہ کے لیے ہوتی، دوسری تکبیر بھولنے والوں کی یاد دہانی کے لیے ہوتی، تیسری تکبیر جاہلوں کو سکھانے کے لیے، اور چوتھی تکبیر مصروف اور مشغول لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ہوتی۔ یعنی یہ جو ایسا نہیں کہ سب بس اس کی بلا وجہ تکرار ہے، اس کے الگ الگ فائدے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو مؤذن کے اذان کی آواز آئی، اور جب اس نے کہا اللہ اکبر تو امیر المومنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین نے گریہ کرنا شروع کر دیا، ان کو روتے دیکھ کر ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور جس وقت مؤذن نے اذان ختم کی تو امیر المومنین پھر متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ پھر امام نے ہر کلمے کا مقصد بتایا،
امام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے ان کلمات میں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے. اور پھر ایک طولانی روایت میں اس میں تشریح کی امام نے، اس کا وقت نہیں ہے ابھی. اور امام خمینی بھی فرماتے تھے کہ تکبیرات کی جو تکرار ہے یہ نمازی کے دل میں خدا کی بڑائی اور عظمت اس سے قرار پاتی. اور اتنا بھی بیان نہیں کروں گا، امام خمینی نے تو بہت اس کی تفصیلات جو ہے وہ بتائی ہیں. اور اس جلدی اس میں آگے بڑھا جائے، ابھی اتنا وقت کیونکہ نہیں رہا، کیونکہ اگر کوئی اذان کو اچھے طریقے سے نہ کہے تو مناجات کی جو ایک لذت ہے نا اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور خود پروردگار کا جملہ بھی بہت سی اس کے اندر ہے کہ اگر جو غافل دل کے ساتھ اس طرح سے نمازیں پڑھ رہا ہو تو پھر پروردگار بھی اس کے دل سے حلاوت مناجات کو جو ہے وہ نکال لیتا. اور ہر دفعہ جب یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو ایک ایک پردہ اس کا ہٹتا چلا جاتا ہے اور معراج مومن کا ایک ایک درجہ پاتا چلا جاتا ہے. اور امام خمینی جب بھی ایک بات بڑی عجیب و غریب فرماتے تھے کہ یہ جو ہر دفعہ آپ اللہ اکبر کہہ رہی ہیں، خود اذان کے اندر کتنی دفعہ کہہ رہی ہیں، پھر تکبیرۃ الاحرام میں کہہ رہی ہیں، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدے کے میں جاتے وقت آپ کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اذان و اقامت کے ذریعے جو پردے چاک ہوتے ہیں ان پردوں سے الگ ہے جو تکبیرات افتتاحیہ میں چاک ہوتے ہیں. یہ ان پردوں سے الگ ہیں کہ جو نماز کی دیگر تکبیرات کے اندر چاک ہوتے ہیں. یعنی جتنے آپ اللہ اکبر اس طرح سے اذان میں، اقامت میں، نمازوں میں کہتی جا رہی ہیں اتنی آپ ایک ایک درجہ پروردگار کا بلند ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ اتنا ہی قرب پروردگار آپ کو نصیب ہوتا چلا جائے گا. کہ باقاعدہ علل الشرائع کی بھی جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جب براق کے سفر پر آسمانوں میں پہنچے تھے تو جب پیغمبر اسلام جو ہے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر جو کھڑے ہوئے دروازے پر کھڑے ہوئے جو ملائکہ تھے انہوں نے جب پیغمبر کو دیکھا تو دروازے چھوڑ کر بھاگ گئے. اور ایک جملہ جس کے تشریح کا بھی موقع نہیں، اس کو کوئی غلط فہمی ان کا نہ لے، یہ مقام تعجب میں یعنی باقاعدہ امام خمینی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا ہے کہ فرشتے کہنے لگے دو خدا ہیں ایک زمین میں ایک آسمان میں. اس کا یہ جو نور ہے پروردگار کے نور سے کس قدر مشابہ، یعنی پیغمبر اسلام کے نور کو دیکھ کر ان کو گمان ہوا کہ کہیں ہم یہ پروردگار کا نور تو نہیں دیکھ رہے. اس وقت جبریل نے تکبیر کہی اللہ اکبر 4 دفعہ. اب فرشتے دوبارہ پلٹ کر آ گئے، دروازے پھر کھولے، پیغمبر اسلام دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے. تو وہاں کے دوسرے آسمان پر بھی جو فرشتے تھے وہ بھی جلال ان کو ایسا لگا جیسے پروردگار کا نور ان کے سامنے آ گئے، فوراً سجدے کے اندر گر گئے اور تسبیح پروردگار کرنے لگے. اس وقت 2 دفعہ یعنی پہلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ جبریل نے کہا، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا. اور فرشتے اب سمجھ گئے کچھ اور پیغمبر اسلام کے گرد آ کر جمع ہونے لگے اور سلام پیغمبر کو کیا اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کی خیریت دریافت کرنے لگے. اللہم صلی علی محمد. امام خمینی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے نور کو دیکھ کر انہیں نور الہی کا گمان ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ نور ہمارے پروردگار کے نور سے کس قدر مشابہ. لیکن پھر اذان و اقامت کے کلمات اور ان کی فصلوں کو سن کر فرشتے جو ہے وہ سمجھ جاتے تھے اور اس طرح سے آسمانوں کے دروازے پھر کھل جاتے تھے، پردے ہٹ جاتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ سالک کو بھی چاہیے کہ وہ ان شہادتوں کے ذریعے حجابات کو اور پردوں کو چاک کرے تاکہ آسمانوں کے دروازے جو ہے اس کے لیے کھل جائیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے اس مقصد کو حاصل کر لے. اچھا، ہر دفعہ جو گواہیاں دی جاتی ہیں ہر چیز کے اس بات کے لیے آپ نے دیکھا 2 گواہیاں ہیں، جس طرح 2 گواہ پیش کیے جاتے ہیں اس طرح سے یہ 2 گواہیاں بھی ہیں. اس کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں بھی ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آخر میں ہا کی آواز، ہے کی آواز ضرور نکالی، ورنہ لوگ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں، الا اللہ، ہا کی آواز بھی نکالنی. اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بھی مؤذن جس وقت یہ بات کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو 90,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور وہ اس اللہم صلی علی محمد اور وہ قیامت میں عرش الہی کے سائے میں اس وقت تک رہے گا جب تک کہ انسانوں کے حساب سے پروردگار فارغ نہ ہو جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طرح جس وقت آپ کہتی ہیں 90,000 فرشتے آپ پر درود بھیجیں گے.
اسی طرح سے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اچھا اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب کلمہ آپ پڑھتی ہیں تو اس میں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب یہاں اشہد ان لگ جاتا ہے تو یہاں پر در پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. اچھا یہاں پہ بھی رسالت کی گواہی جو اس قدر ضروری کہ دیکھیے پیغمبر اسلام سفر معراج پر گئے تھے، ان کو معراج ملی تھی، سفر معراج سے پھر نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے، ہمارے لیے معراج مومن کا باعث تھی. تو علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی گواہی اس وجہ سے دی جا رہی کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر یہ معراج کا سفر طے ہو سکتا، اور امید ہے کہ پیغمبر اسلام اگر ہمارے دستگیر ہو گئے اس نماز میں تو یقیناً ہمیں یہ معراج حاصل ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ سالک جو ہے سیر و سلوک کرنے والا وہ روحانی راستے میں پیغمبر اسلام کا بہت زیادہ محتاج ہے، کیونکہ ایک ناقص ہمیشہ کامل کے ساتھ مل کر ہی ارتباط کر کے کمال حاصل کرتا ہے. جس طرح ریل کے انجن سے وابستہ ہو کر سب سے آخر والا جو ڈبہ ہے وہ بھی بالآخر اپنے منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتا ہے. تو انہیں کوئی چھوڑ کر، پیغمبر کو یا ائمہ کو چھوڑ کر اگر کوئی راہ سیل و سلوک طے کرنا چاہے تو اس کے متعلق امام خمینی نے فرمایا کہ وہ اس کا سلوک الی الشیطان یا سلوک الی الحاویہ ہوگا. وہ جہنم کے اندر جانے والوں تیز رفتاری کے ساتھ جائے گا. ان پیغمبر اور ائمہ کو چھوڑ کر کوئی شخص سیر و سلوک کے منزلیں طے نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اشہد ان علی ولی اللہ کی جو اذان آپ سنتی ہیں، قربت کی نیت سے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، جزو اذان سمجھ کر نہیں کہا جا سکتا. البتہ عبادت کی کوئی بھی قبولیت ولایت علی کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی قبولیت کی شرط ضرور ہے، لیکن اذان میں قصد جزیت کے ساتھ یہ جملہ جو ہے نہیں کہا جا سکتا. اور باقاعدہ شیخ صدوق کی جو ثواب الاعمال ہے اس میں ابو حمزہ صومالی فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام زمینوں میں سب سے زیادہ افضل زمین، امام فرماتے ہیں ہمارے نزدیک رکن اور مقام کا درمیان، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کا وہ کونا جہاں حجر اسود لگا ہوا، جس کے درمیان میں ہی امام زمانہ آ کر ہم سب سے لوگوں سے بیعت لیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو افضل مقام ہے وہ رکن و مقام کے درمیان ہے. اگر کوئی شخص عمر نوح پائے، 950 سال اپنی قوم میں رہے تھے، دنوں میں روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت کرے اس مقام پر آ کر رکن و مقام کے درمیان جو سب سے افضل ہے، اور ہماری ولایت کے بغیر خدا سے ملاقات کرے، اس کا کوئی نماز اور روزہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے یہ جملہ کہے، قربت کی نیت سے اور قصد جزیت کی نیت سے البتہ نہیں کہہ سکتا. البتہ جو آیت اللہ شاہ آبادی تھے، امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، امام خمینی نے اکثر جگہوں پہ لکھا کہ میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں. آیت اللہ شاہ آبادی یہ خود فرماتے تھے کہ ولایت کی شہادت خود رسالت کی شہادت کے اندر ہی موجود ہے. ولایت جو ہے وہ باطن رسالت ہے. اور امام خمینی فرماتے تھے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رسالت اور ولایت کی شہادت خود الوہیت کی جو گواہی جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اسی کے اندر شامل ہے. اچھا پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح جنہیں حیلات کہا جاتا ہے، اس میں بھی حی علی الصلاح، یہاں پہ بہت غلط طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. ایک تو سواد کے بجائے سین پڑھتے ہیں، اس کو ہے کی آواز صحیح نہیں نکالتے ہیں، تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے ورنہ شاید معنوں میں بھی کچھ فرق پڑ جائے. حی علی الصلاح کہتے ہیں، آخر میں ہے کی آواز نہیں نکالتے ہیں. تو پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، حی للفلاح پڑھتے ہیں، اس کو للفلاح، لام الف آخر میں. تو جبکہ سب سے زیادہ دیکھیے جامع ترین کہ ہر شخص چاہتا ہے کامیابی حاصل کرے، لیکن یہ واقعی مسجد سے کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا، نہ کوئی نماز پڑھنے کو تیار ہوتا. اور اس کے بعد ہے حی علی خیر العمل، اس کو بھی خیر العمل پڑھتے ہیں، الف میم لام، خیر العمل عین نکالنا چاہیے. اور پیغمبر اسلام کے دور میں بھی حی علی خیر العمل اذانوں میں تھا، لیکن پھر اس کو نکلوا دیا گیا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولایت اہل بیت ہے.
اور امام شافعی جو علماء اہل سنت میں ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے تھے حی علی خیر العمل کو پڑھنے کے لیے. بعض غیر شیعہ البتہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں اور اس پہ اشکال ظاہر کرتے ہیں. لیکن مسلمان عرفاء میں جو محی الدین ابن عربی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تمام مصائب نے فقط تعصب کی بنیاد پر اذان سے حی علی خیر العمل کو ترک کرنے پر اجماع کیا، صرف تعصب کی وجہ سے. تو بہرحال پھر اس کے بعد جو 2 تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر، پھر 2 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے. اور اس طرح آغاز بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اللہ کے نام پر ہوتا ہے. اور اقامت میں بس فرق یہ ہے کہ 2 دفعہ اللہ اکبر ہوتا ہے اس میں، اذان میں 4 دفعہ. اسی طرح اس میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوتا ہے اور آخر میں لا الہ الا اللہ 1 دفعہ کہا جاتا ہے. اب جو ہے امام خمینی فرماتے تھے کہ اقامت کے بعد انتہا سے زیادہ عجز و انکساری جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اور اپنی نیکیوں کو شماری نہ کرے اور خود کو ایک انتہائی معمولی سکے کے برابر بھی اہمیت نہ دے. جب یہ خیال اس کے دل میں مستقر ہو جائے گا اور وہ عنایات الہی سے مستفید ہوگا تو اب یہ سفر معراج پر جانے کے قابل ہو جائے گا. اب اذان اور اقامت اس نے دے دی ہے، اس کے بعد اب اس کو تکبیرۃ الاحرام کہنی. اب اگلی دفعہ سے ہمارا تکبیرۃ الاحرام کے موضوع پر گفتگو شروع ہو جائے گی. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اذان اور اقامت کی اہمیت آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کو اندازہ ہو. وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے دیکھا میں بہت تیز رفتاری سے گیا اور بہت سی چیزیں بیان بھی نہیں کر سکا.